جی سر، اس سے آگے ہے کلزم خونی. جی جی تو بقول حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے چھٹے آسمان پہ یعنی فلک زحل پہ جی ایک خونی سمندر دیکھا. تو سر اس کو ذرا تھوڑا سا واضح فرمائیں کہ یہ خونی سمندر کیسا تھا اور اس میں کون سے دو جو غدار ہیں وہ غوطے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ بڑی عمدہ منظر کشی کی ہے اور میرے خیال میں ادب کی بہت ساری اصناف اور بڑی عمدگی اور استعجاب کے ساتھ حضرت علامہ نے بیان کی ہیں کہ آنچ دیدم می نہ گنج در بیان. علامہ فرماتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے وہ بیان نہیں میرے سے ہو رہا. یعنی کلزم خونی میں جی جی جو دیکھا ہے وہ مجھے جی تن ز سہمش بے خبر گردد ز جان. اس لیے کہ مجھے جب جو میں نے دیکھا ہے اس کو بیان کرنے لگتا ہوں تو اس کا جو خوف ہے اس سے میری روح اور جسم جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. اچھا آگے کوشچن کرتے ہیں. من چھ دیدم فرماتے بتاؤں کیا میں نے دیکھا. کلزم دیدم ز خون، ایک خون والا سمندر دیکھا میں نے. کلزم طوفان بروں طوفان دروں. یہ ایسا خونی سمندر تھا کہ اس کے اندر بھی طوفان ہے، اس کے باہر بھی طوفان پہنچ رہے ہیں. در ہوا ماراں چوں در کلزم نہنگ. پھر اس کی فضا کا بتاتے ہیں کہ اس کی فضا میں بھی اتنے بڑے بڑے اژدہا تھے، سانپ تھے، جتنے بڑے بڑے یہ مگرمچھ ہوتے ہیں. کفچا شب گوں بال و پرسیماب رنگ. پھر ان سانپوں کی منظر کشی کرتے ہیں کہ ان کے جو کفچے ہیں، یہ بیسیکلی اس کو ڈوئی کو کہتے ہیں یا اس چمچے کو جس سے ہم سالن نکالتے ہیں. جی جی ان کا وہ جو پھن ہوتا ہے نا اس کو وہ بیان فرما رہے ہیں. جیسے وہ شیشناک سانپ ایسے نکلتا ہے نا تو فرماتے ہیں ان کا وہ جو کفچا سا پھن ہے وہ کالا ہے. کفتہ شب. باقی جو ان پہ بال وغیرہ ہیں یا جلد ہے وہ سیمابی ہے یا سفید ہے. موجہا درندہ ماند پلنگ. پھر اس خونی دریا کی موجوں کا بتا رہے ہیں کہ اس کی موجیں کس طرح کی ظالم ہیں، جس طرح چیتا ہوتا ہے. جی سر از نہیبش مردہ بر ساحل ننگ. پھر فرماتے ہیں کہ اتنی اس کی وحشت ہے، اتنا خوف ہے اس خونی سمندر کا کہ بہت سارے جو یہ مگرمچھ ہیں یہ مردہ اس کے ساحل پہ پڑے ہیں. اس کے بعد مزید منظر کشی کرتے ہیں کہ باہر ساحل را اما یک دم نداد. فرماتے ہیں جو سمندر ہے وہ ساحل کو ایک لمحہ بھی چین نہیں لینے دے رہا، اس کی موجیں باہر آ رہی ہیں. یعنی وہ خونی سمندر کی. جی جی جی. ہر زمان کو پارے درخوں فتاد. پھر فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کی چٹانیں کوہ پارا وہ اس خونی جو سمندر ہے اس میں بدستور گر رہی ہیں. موج خون با موج خون اندر ستیز. اس کی موجیں جو ہیں خونی سمندر کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے حالت جنگ میں ہیں. سر درمیانش زور کیور افت و خیز. ہاں اس کے درمیان میں اب فرماتے ہیں کہ ایک زورک ہے، ایک کشتی ہے. جی جی ایک کشتی ہے جو افتا و خیزاں کبھی اٹھتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. یعنی کہ وہ ان لہروں کے ساتھ طوفان کے ساتھ ہچکولے کھا رہی ہے. جی جی ہچکولے کھا رہی ہے. اندراں ضروق دو مردے زرد روئے. اس کشتی میں دو بندے بیٹھے ہیں جن کے چہرے زرد ہیں. سر زرد رو اریاں بدن آشفتہ منہ. ان کے چہرے زرد ہیں اریاں بدن، اور بدن ان کے ننگے ہیں اور آشفتہ سر ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں. یہ وہی دو بندے ہیں میر جعفر اور میر صادق. آگے ان کو جو ہے وہ وضاحت کی جا رہی ہے، مزید ان کو کھولا جائے گا. تو ایکچولی پروفیسر صاحب یہ کلزم خونی کا منظر تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی موجوں میں کیا ہے، اس میں سزا کن کو مل رہی ہے اور اس کے اندر جو چلنے والی نو ہے، کشتی ہے، اس میں سوار کون ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے اس خونی طوفان کی. اور ان کے عذاب کی یہ صورت ہے کہ بقول حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان پہ قیامت بھی نہیں آنی ہے، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے. یعنی کہ دائمی عذاب میں، دائمی عذاب خالدین فیہا ابدا والی بات ہے. خالدین فیہا ابدا. قرآن نے بالکل درست نقشہ کھینچا اس کا.